the topic that we have been discussing throughout the day. Haji Samiullah Sahab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں طاہر صاحب کو، مشرف صاحب کو اور باقی دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا. ایسا پروگرام جہاں پر بلوچستان کے بلکہ ہر معاشرے کے پہلے ستون کا، کسی بھی گھر کے پہلے ستون کا مسئلہ وومن کو ڈسکس کیا، اور خاص طور پر وومن کا وہ رول جو بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بہن کے اور بحیثیت ایک ایسٹ کے. کیونکہ جب بھی کسی کانفلکٹ کی بات ہوتی ہے، کانفلکٹ میں ہمیشہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا. عورت ایک مرد کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک ایمان کے لیے نفع اور نقصان کی بات ہے، اور نفع اور نقصان کے معاملے میں ہمیشہ سیریس ہوا جاتا ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دوستوں کو کہ ایک ایسے سیریس ماحول پر، سیریس ٹاپک پہ انہوں نے ڈسکس کیا، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے کہ وومن، کیونکہ اگر ہم کرنٹ سینیریو کو دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک مسئلہ ہوا انسرجنسی کا، بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ ہوا. شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پر ایک عورت کی عزت سے شروع ہوا، کیونکہ عورت کی عزت کو پیسے کے حساب سے نہیں تولا گیا، بلکہ اس کو ایک ایسے کے طور پر، ایک ایمان کے طور پر دیکھا گیا. نواب اکبر مفتی صاحب شہید ہوئے، آج اس کے بعد بلوچستان میں عزت کی جنگ کی جا رہی ہے. یہ سب ابتدا کہاں سے ہوا؟ صرف ایک عورت کی عزت سے ہوا. میں خود بحیثیت سے پولیٹیکل ورکر 8-9 مہینے جیل میں رہا. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم نے بلوچستان کی عزت کے لیے کسی کمپرومائز کا فیصلہ نہیں کیا، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے اور بحیثیت ایک معاشرتی انسان کے، بحیثیت ایک معاشرتی فرد کے. ہم لوگ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے معاشرے کے ایسٹس کے لیے، اپنے ایسٹس کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے. یہ سخت فیصلے کیا ہیں؟ یہ سخت فیصلے ابھی آپ سے مشرف، میں بیٹھا دور سے دیکھ رہا تھا، مشرف صاحب نے آپ لوگوں سے کچھ سجیشن لیے. اگر یہی سجیشنز، یہی مشورے اگر حکمران قانون کے طور پر ان کو آئین کا، کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ بنا دیں تو یہ لا بن جائے گا. اور جب کسی بھی معاشرے میں عزت کو لا سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ ایک پرامن معاشرہ، ایک ترقی پسند معاشرہ اور ایک پرسکون اور ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ معاشرہ بن جاتا ہے. یہ کوشش، آج کی کوشش، طاہر صاحب، مشرف، باقی ہمارے دوست، یہ کوشش ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی کوشش ہے. اور اس کوشش پر میں اپنے تمام دوستوں کو اور آپ سب پارٹیسپینٹس کو، میرے سے زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، مجھ سے زیادہ اچھے فیصلے اور اچھے مشورے دے سکتے ہوں گے. ونس اگین اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ طاہر صاحب سے بھی کہوں گا، باقی دوستوں سے بھی کہوں گا کہ جو سجیشنز، جو مشورے آپ نے بنائے ہیں، ان کو کمپائل کر کے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہاتھ میں دے دیں. کم از کم آپ لوگ بری الزمہ ہوں گے. کل کو آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کے دوست آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا. کم از کم آپ لوگ ملامت نہ ہوں، آپ لوگ سلامت ہوں، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ خوش ہوں کہ یار ہم لوگوں نے اگر اور کچھ نہیں کیا، کم از کم یہ ہے کہ ہم نے وہ جہاد کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد بالزبان، جہاد بالقلم. یہ جہاد بالزبان، جہاد بالقلم ہے. آج کی یہ جو فورم ہے، یہ ایک جہاد کا حصہ ہے، ایک کوشش کا حصہ ہے، ایک محنت کا حصہ ہے. آپ لوگوں نے بھی کچھ سیکھا ہوگا. بعد میں دیکھتے ہیں ہم لوگ گورنمنٹ آف بلوچستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا سکھا پاتے ہیں. مشکل لگتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہم ان کی گوش گزار ضرور کریں گے. ونس اگین تھینک یو فرینڈس، تھینک یو دوستو، بہت شکریہ.